الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہے، اس کائنات کا بھی ایک خالق ہے۔ یہاں پر ملحدین یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہر چیز کا ایک خالق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا خالق کون ہے؟ جب ہر چیز کا ایک خالق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی ایک خالق ہونا چاہیے۔ قدیم زمانے سے فلسفے میں ایک بحث موجود رہی ہے جسے کوز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، یعنی علت و معلول کا قانون۔ یعنی ہر چیز کا ایک کوز ہوتا ہے اور اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ملحدین فلسفی یہ کہتے ہیں کہ مذہبی عقیدے کے مطابق اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک کوز ہوتا ہے اور اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کا خالق کون ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی پریشان کن ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک خالق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی ایک خالق ہونا چاہیے۔ ہم اس گفتگو میں یہ دیکھیں گے کہ یہ سوال کس طرح منطقی مغالطے پر مبنی ہے اور اس سوال میں فکری تضادات کیا کیا موجود ہیں اور یہ کس طرح غیر عقلی سوال ہے۔ اس سوال کے بنیادی طور پر 5 قسم کے جوابات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ اس سوال کے ساتھ یہ ہے کہ یہ نہ صرف منطق کی نفی کرتا ہے بلکہ اپنے اندر ایک فکری تضاد بھی رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ملحدین کائنات کو بغیر خالق کے مان رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، تو جب کائنات کو بغیر خالق کے مانا جا رہا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، تو پھر اس بات کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بغیر خالق کے مانا جائے؟ اگر کائنات کا وجود بغیر خالق کے ممکن ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بغیر خالق کے ممکن ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کا انکار اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے تو پھر لامحالہ اس کائنات کا بھی انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے نزدیک کائنات کا بھی کوئی خالق نہیں ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے تو پھر اس کائنات کو کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا بھی کوئی خالق نہیں ہے آپ کے نزدیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقلی اعتبار سے بھی ایک باشعور ہستی کو خالق ماننا زیادہ معقول ہے بنسبت اس کے کہ ایک بے شعور مادے کو بغیر خالق کے تسلیم کیا جائے۔ اس لیے اس سوال میں ایک فکری تضاد موجود ہے۔ میرے استاد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ملاقات ایک ملحد سے ہوئی۔ ملحد نے سوال کیا کہ جب ہر چیز کا ایک خالق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا خالق کون ہے؟ میرے استاد نے کہا کہ فرض کریں کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خالق کون ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو ملحد نے کہا اب ہم نہیں مانیں گے، اب ہم انکار کریں گے۔ تو میرے استاد نے کہا اس کائنات کو پھر کیسے تسلیم کریں گے، کیسے مانیں گے؟ تو ملحد نے کہا کہ یہ کائنات تو خود بخود وجود میں آئی ہے، اس کا تو کوئی خالق نہیں ہے۔ میرے استاد نے کہا دیکھیے جس بات پر میرا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے وہی بات آپ خود تسلیم کر رہے ہیں۔ یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق نہیں ہے تو آپ یہاں کہتے ہیں کہ یہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یعنی آپ کائنات کو بغیر خالق کے مان رہے ہیں، اور پھر میں اگر کہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق نہیں ہے تو اس بنیاد پر آپ انکار کر رہے ہیں۔ تو زیادہ عقلی بات کون سی ہے کہ ایک باحکمت ہستی کو اس کائنات کا خالق تصور کیا جائے، یا اس بے شعور کائنات کو کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک خالق ہے تو یہ سوال اللہ تعالیٰ پر اس لیے بھی لاگو نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی مادی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مادے سے ماورا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر مخلوق کا ایک خالق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ مخلوق نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی خالق بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس قدر خوبصورت انداز میں سورہ نحل میں فرماتا ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 17 میں افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ افمن یخلق، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے یعنی جو خالق ہے کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ کمن لا یخلق، مخلوق کی طرح ہو سکتا ہے جو کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہے؟ یعنی خالق کیا مخلوق کے برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ افلا تذکرون، پھر تم غور اور فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جدید فلسفے اور منطق کے اندر ایک مغالطہ جسے کیٹیگری مسٹیک کہا جاتا ہے،
یعنی کسی شے یا کسی وجود یا کسی ہستی کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو خصوصیات ہوتی ہیں، جو صفات ہوتی ہیں، جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، ان کا سہارا لیا جاتا ہے، جن کی بدولت اس شے کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک وجود کو ڈیفائن کرنے کے لیے کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں، اور جب اس ہستی کو ان خصوصیات کی بدولت ڈیفائن کیا جاتا ہے تو بہت سے سوالات خود ہی غیر متعلق ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان خصوصیات کو نظر انداز کر کے، کسی چیز یا کسی شے کے خصوصیات کو نظر انداز کر کے کوئی ایسا سوال کرنا یا کوئی ایسا اعتراض پیش کرنا جو ان صفات سے بالکل غیر متعلق ہو، اس کو کیٹیگری مسٹیک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں کہ یہ انڈے کس درخت میں اگے ہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ انڈوں کا درخت سے کیا تعلق؟ یا میں یہ کہوں کہ تمہارا بھائی اتنے عرصے سے پریگننٹ ہے، تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارا بھائی یعنی ایک لڑکا، میں نے ایک صفت کی بات کی ہے، تو پریگننسی خود بخود ہی غیر متعلق ہو جاتی ہے۔ پریگننسی کا مرد سے کیا تعلق؟ پریگننسی کا ایک بھائی سے کیا تعلق؟ یعنی وہ پریگننٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح کے سوالات غیر متعلق ہو جاتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں، ایک بوتل بنانے والی مشین کے متعلق میں اگر یہ پوچھوں کہ یہ مشین کس بوتل کے اندر بنی ہے، تو یہاں پر غور کریں، انڈوں کا درخت میں اگنے سے کیا تعلق، اور ایک بھائی کا پریگننسی سے کیا تعلق، اور ایک مشین جو بوتل بناتی ہے اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ کس بوتل میں بنی ہے، کس بوتل کے اندر یہ بنی ہے۔ یہ سوالات، یہ اعتراضات ہی غیر متعلق ہیں۔ کیٹیگری مسٹیک کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب میری بات پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم اس کی ڈیفائن خصوصیات کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کئی صفات ہیں، ان صفات میں ایک صفت ہے الصمد، وہ خالق ہے، وہ الصمد ہے، یعنی ایک قائم بذات ہستی، ایک خالق۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ یعنی خالق اپنی ڈیفینیشن میں خود اس کائنات کا خالق ہے تو پھر اس کے مخلوق ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ غیر متعلق ہو جاتا ہے۔ یہ بحث ہی غیر متعلق ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہو کون ہے۔ اس بات پر ذرا غور کریں، جب اللہ تعالیٰ اپنی تعریف میں، اپنی ڈیفینیشن میں خود اس کائنات کا خالق ہے تو پھر اس کے مخلوق ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو خالق اللہ تعالیٰ کو جن صفات کی وجہ سے ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ الصمد ہے، تو اس طرح کے اعتراضات یا سوالات خود ہی غیر متعلق ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خالق کون ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے۔ یہ سوالات اور اعتراضات ہی غیر متعلق ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی علت و معلول کے قانون کی طرف۔ یعنی ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے بنی ہوتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے تخلیق ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک خالق ہے۔ یہ بات ذہن میں یاد رہے کہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی علت و معلول کا قانون کائنات کا قانون ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا تو اس ہستی پر اس قانون کا اطلاق تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات سے ماورا ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، تو اس قانون کا اطلاق اللہ تعالیٰ یعنی خالق پر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس کائنات سے ماورا ہے۔ تو اس سوال میں غلطی یہ بھی ہے کہ ہم کائناتی قوانین کو اللہ تعالیٰ پر لاگو کر رہے ہیں، اس کا اطلاق، کائناتی قوانین کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات اور اس کے قوانین سے ماورا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے۔ تو جب وہ اس کائنات کا خالق ہے اور اس سے ماورا ہے تو کائناتی قوانین کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کا خالق کون ہے، اس میں ایک بنیادی غلطی یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک متعین وقت میں اللہ تعالیٰ کے تخلیق کو فرض کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خالق کون ہے، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، تو ہم ساتھ میں یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ ایک متعین وقت میں اللہ تعالیٰ کو تخلیق کیا گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے ماورا ہے، اور جب یہ وقت خود کائنات کا حصہ ہے اور کائنات سے باہر وقت کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے وجود ہونے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے تھا، وہ اس وقت سے تھا جب وقت کا وجود ہی نہیں تھا، اور وہ وجود میں نہیں آیا بلکہ وہ ہمیشہ سے تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بڑی خوبصورت انداز میں سورہ حدید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ حدید سورہ نمبر 57 اور آیت نمبر 3 میں، هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کو بیان کیا ہے کہ کائنات سے اللہ تعالیٰ ماورا ہے، ہم ان کو ایک متعین وقت میں قید نہیں کر سکتے ہیں یا سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ایک متعین وقت میں اللہ تعالیٰ کو تخلیق کیا گیا ہے، وہ وقت کے وجود سے بھی پہلے تھا، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ جب ہم اس کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ کائنات اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتی ہے، اور اس کائنات میں ایک مادہ ہے، ایک نفس ہے۔ مادے کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مادہ ہمارے ہاتھوں میں مجبور محض ہے، اس میں مشیت اور ارادہ اگر ہوتا تو ہمارے ہاتھوں سے مسخر نہ ہوتا، لہٰذا اگر اس میں ارادہ ہوتا تو اپنے وجود کا اظہار کر دیتا، اس لیے یہ اپنے آپ خالق نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ارادی کی صلاحیت نہیں ہے۔ دوسری طرف نفس ہے جس میں عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ خالق نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ضعف کا شکار ہو جاتا ہے، وہ نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے ارادے پر عمل کرنے سے قاصر ہے۔ لہٰذا ہم ایک اس قسم کی چیز کو کس طرح خالق مان سکتے ہیں جو ضعف کا شکار ہو، جو نسیان کا شکار ہو، جو اپنے ارادے پر عمل کرنے سے قاصر ہو؟ تو یہ کس قسم کا خالق ہوگا؟ ہم اس کو خالق مان ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ جو یہ مادہ اور نفس ہے، یعنی یہ کائنات ہے، یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، اس کا ایک خالق ہونا چاہیے اور اس کا ایک خالق ہے بھی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ طور سورہ نمبر 52 اور آیت نمبر 3 میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا یہ خالق کے بغیر پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ان کا کوئی خالق نہیں ہے؟ یا یہ خود اپنے آپ خالق ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو تخلیق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ سوچیں اور غور اور فکر کریں کہ یہ چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، اتنی بڑی کائنات وجود میں نہیں آئی ہے، اس کا ایک خالق ہونا چاہیے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ جو اس کا خالق ہے اور مالک ہے۔ ہم نے اس کائنات کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ مخلوق ہے، اس لیے اس کا خالق تلاش کیا۔ اگر خالق کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی مخلوق ہے تو اس کا بھی خالق تلاش کریں گے، لیکن ہمیں ایک بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ آج تک جب سے دنیا بنی ہے، آج تک کسی نے بھی یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق ہے، کیونکہ جو ہستی، جو قائم بذات ہستی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تعریف میں، اپنی ڈیفینیشن ہی میں خالق ہو تو پھر مخلوق ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس قسم کے اعتراضات کہ اللہ تعالیٰ کا خالق کون ہے، پھر اس قسم کے اعتراضات کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا خالق کون ہے، یہ سارے اعتراضات غیر متعلق ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے اپنی گفتگو میں اس بات کو واضح کیا کہ وہ ہستی اپنی ڈیفینیشن میں، اپنی تعریف میں خالق ہے، تو اس قسم کے اعتراضات اور اس قسم کے سوالات خود ہی غیر متعلق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔